شروع میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ کلپس انگریزی زبان میں بنائی ہیں اور کوئی جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اردو کی بات کر رہے ہیں اور خود آپ جو ہے انگریزی زبان میں سارا کچھ پیش کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نئی نسل کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو، کیونکہ انشاءاللہ کوئی تبدیلی آنا ہے تو انہی کے ذریعے آئے گی، یہ مقصد ہے۔ ورنہ میں اردو بہت اچھی طرح سے لکھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ویڈیو میں اپنے لیے نہیں بنا رہا ہوں، میں نئی نسل کے لیے بنا رہا ہوں۔ آئیے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اور ممالک بھی اپنے ملکوں میں اپنی زبان جو ہے تعلیمی جو ہے سلیبس کے لیے رائج کیا ہوا ہے یا جو ہے وہ بیرونی زبان پر انحصار کرتے ہیں۔ چنانچہ اب آپ دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کے اس نظام کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تمام ترقی یافتہ ممالک تعلیمی کتابیں اپنی ہی مقامی زبانوں میں پڑھاتے ہیں۔ ان ممالک میں آسٹریلیا، جاپان، چائنا، رشیا، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، برٹن اور USA ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اور ممالک ہیں جو انتہائی ترقی یافتہ ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ ان کے جو ملکوں کے اندر جو زبان جو ہے پڑھائی جاتی ہے، وہ جو سلیبس ہے اور جو تدریسی نظام ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ان کے مقامی زبان میں۔ اب آپ جب مثال طور پہ روس میں اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو روس میں جو ہے بہت سارے ہمارے جو ہے وہ پاکستانی لوگ جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھنے اور انجینئرنگ پڑھنے اور مختلف تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں آج کل۔ تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ شرط ہے، اور وہاں صرف اس کی مثال نہیں ہے بلکہ ترکی میں بھی یہی ہے۔ ترکی کے لوگوں کو بھی انگریزی نہیں آتی اور روس کے لوگوں کو بھی انگریزی نہیں آتی، تو وہ آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں ملکوں میں پاکستانی بہت کم ہے، اس وجہ سے کہ جو ہے وہ آپ کو اگر پڑھنے جانا ہے یا آپ کو ملازمت کے لیے جانا ہے تو آپ کو وہاں کی مقامی زبان کا آنا ضروری ہے۔ تو مجھے جو ہے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ روس میں رشین زبان سیکھنے کے لیے کم از کم 2 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ اسٹیل مل کے لوگ جو ہے وہ گئے ہزاروں کی تعداد میں روس، چونکہ روس کی نے جو ہے وہ اسٹیل مل کراچی کی لگائی تھی، تو وہ ان کی جو ٹریننگ ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ رشین زبان سکھائی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹریننگ دی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ترکی کے اندر اگر آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے تو پہلے آپ کو ترکی زبان سیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے کتابیں پڑھیں، کیونکہ کتابیں ان کی ساری ترکی میں ہیں اور روس کے اندر جو ہے سب رشین کے اندر ہے۔ حیدرآباد دکن میں نظام دکن نے ایک حکم کے مطابق ایک ادارے کا قیام کیا جس کا نام تھا دار الترجمہ، یعنی وہ ایک بیورو تھا آف ٹرانسلیشن، اور یہ 1917 میں جو ہے وہ بنایا گیا۔ اچھا، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ تمام علوم جتنے بھی ہیں جو اسکول، کالج یا یونیورسٹیز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، ان تمام کا جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے۔ تو ایک چیز تو ہوتی ہے ترجمہ، ایک ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک فنی اصطلاح جو ہے انگریزی میں ہے تو اس کو اردو میں کیا بولا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پرپینڈیکولر ہے، ٹینجنٹ ہے، سمجھے آپ، یا دل کی کوئی چیز ہے، شہرگ ہے، یا یہ بولیں پیریکارڈیم ہے، یا بولیں کہ جو ہے وہ جو ہے جسم کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک جھلی ہوتی ہے، وہ اس کو کیا بولیں گے، ایورٹا اس کو کیا بولیں گے، سمجھے آپ، فزکس کی جو چیزیں ہیں، ویلوسٹی کو کیا بولیں گے، گریوٹی کو اردو میں کیا بولیں گے، سمجھے آپ، جیسے بولتے ہیں کہ کشش ثقل۔ تو یہ جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہے یہ، بلکہ ایسے الفاظ جو ہے وہ تخلیق کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے نئے طریقے سے، کیونکہ میڈیکل کے اندر تو اور انجینئرنگ کے اندر اور میتھمیٹکس کے اندر اور دنیا جہاں کے تمام مضامین کے اندر اتنے زیادہ جو ہے وہ الفاظ ہیں کہ وہ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں۔ ایک تو ترجمہ ہوتا ہے، ایک اصطلاحات کا جو ہے اردو میں اس کا نعم البدل
کہ جو ہے اردو میں اس چیز کو کیا کہا جائے گا، تو وہ ترجمے سے بہت زیادہ مشکل چیز ہے۔ اور جو ہے وہ اگر آپ نے میرا جو ہے وہ کلپ پہلے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ایٹم بم کیسے بنایا، تو اس کے اندر عبد القدیر صاحب جو ایک میٹالرجیکل انجینئر ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک ایسے خفیہ جو ہے وہ پروجیکٹ کے اندر ملازمت ملی جہاں پر جو ہے وہ کئی ممالک کے جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کو کس طرح سے تیز کیا جائے، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ تو اس میں جو ہے یہ جو ہے وہ ان کی زبان جو تھی وہ انگریزی ان کو آتی تھی، اور یہ جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر مقیم تھے اور وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، تو ان کو جو ہے ڈچ بھی آتی تھی۔ تو ان کے ذمے جو ہے وہ یہ کاغذ آتا تھا کہ جو ہے وہ جو ڈچ زبان میں جو کاغذ آئے تو فنی چیزیں ہوتی تھی آپ کے ایٹم بم بنانے کے حوالے سے، تو ان کا ترجمہ اور ان کے الفاظ جو ہے وہ انگریزی میں جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے، اور انگریزی کے جو ہے وہ جو ریسرچ ہوتی تھی، جو انگریز لوگ ریسرچ کرتے تھے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ جو ہے ڈچ میں کیا جاتا تھا۔ تو اس پروجیکٹ کے اندر ڈچ بھی تھے، فرینچ بھی تھے، جرمنز بھی تھے، انگریز بھی تھے۔ تو یہ ایک زبان سے دوسرے زبان، اور سب اپنی اپنی تحقیق کرتے تھے، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ تو پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا، وہ یہ اس وجہ سے بنا کہ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ تمام کاغذات جو ہے آتے تھے، جو بھی جو ہے لیٹسٹ تحقیق ہوتی تھی اس دن کی، وہ جو ہے چاہے وہ ڈچ لوگ ہوں چاہے انگریز ہوں، وہ جو کچھ بھی تحقیق کرتے تھے وہ کاغذ ان کے پاس آتا تھا، اور انگریز اگر کوئی تحقیق کرتے تھے تو اس کو ڈچ میں یہ ترجمہ کرتے تھے، اور ڈچ اگر کوئی تحقیق کرتے تھے تو اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے تھے۔ وہ باقی جرمن، فرینچ، اس کے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ مترجم تھے۔ تو یہ یعنی ترجمے کے اندر جو ہے وہ سمجھیے پاکستان ایک ایٹمی جو ہے وہ صلاحیت جو ہے اختیار کر گیا۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جو ہے وہ آپ کو اگر زبان آئے اور آپ کو اس پہ دسترس ہو تو پاکستان کتنا آگے نکل جائے گا۔ جیسا ابھی ہم نے جو ہے وہ سنا کہ یہ دارالترجمہ جو ہے ایک شعبہ بنایا گیا، تو اس شعبے نے جو ہے وہ بہت عرصے کام کیا، اور جو ہے ان کے ذمے جو ہے وہ یہ تھا کہ جو ہے دنیا سے جتنی کتابیں آتی تھیں، چاہے وہ فزکس کی ہوں، کیمسٹری کی ہوں، میڈیسن کی ہوں، انجینئرنگ کی ہوں، فلسفے کی ہوں، لاء کی ہوں، سمجھے آپ، جو بھی سائنس ٹیکنالوجی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ جو شعبے ہوتے ہیں، ان تمام کی کتابیں جو ہے وہ جدید کتابیں جو اس وقت حاضر جو ہے وہ سمجھیے ٹیکنالوجی چل رہی ہے، یہ نہیں پرانی کتابوں کا ترجمہ کر رہے ہیں اور پرانی باتیں سکھا رہے ہیں، نہیں، جو جدید ترین جو ہے ریسرچ تھی وہ کتابیں آتی تھیں اس ادارے کے اندر، اور یہ جو ہے ادارے کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کو فوراً جو ہے وہ اردو زبان میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی کریں، اور اس کے الفاظ بھی جو ہے وہ جو اس کی ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کے الفاظ بھی جو ہے وہ منتخب کریں، اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ غور کرتے تھے کہ جو اس کے کیا مناسب جو ہے وہ لفظ ہوگا، تو وہ جو ہے وہ اس کے ذمہ تھا۔ اب یہ ضروری ہے کہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے وہ ملک کی جو سرکاری زبان ہے وہ اس کا اردو ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ 1884 میں جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ سرکاری زبان جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ دارالترجمہ بنانے سے 33 سال پہلے اردو جو ہے وہ وہاں حیدرآباد دکن میں ایک سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج تھی۔ تو یعنی یہ ادارہ جو بنا دارالترجمہ 1917 میں بنا، اور 2 سال کے قلیل عرصے کے اندر جو ہے پہلی انگریزی کتاب جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا، مکمل کر دیا، یعنی 1919 میں پہلی کتاب جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلیبس کے اندر جو ہے وہ کورس میں جو ہے یہ داخل ہو گئی۔ اب ہم مختصر طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے مضامین تھے جن کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جاتا تھا۔ کتابیں اسکول کی سطح سے لے کر
کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک جو ہے وہ تمام جو ہے وہ مضامین جو ہے جو بھی پڑھائے جاتے تھے وہ تمام کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہو کے وہ ان کے نصاب میں شامل ہوتا تھا. جو مضامین جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی فہرست میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فزکس ہے، کیمسٹری ہے جس کو کیمیا کہتے ہیں، حساب ہے یعنی میتھس، زولوجی ہے، باٹنی ہے، سائیکالوجی ہے، نفسیات جسے کہتے ہیں، اور معیشت ہے، کامرس اکنامکس ہے، سمجھے آپ، جغرافی ہے جس کو جغرافیہ کہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس یعنی شماریات، اور تاریخ یعنی ہسٹری. تو یہ یعنی تمام مضامین جو بھی جو ہے کسی یونیورسٹی کے اندر اسکول کے سطح پہ یا کالج کی سطح پہ یا یونیورسٹی کی سطح پہ جو بھی مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے وہاں پر پڑھائے جاتے تھے اور سب کا ترجمہ ہوتا تھا. اب ہم پروفیشنل جو ہے وہ ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم کے مضامین کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو بہت پیچیدہ جو ہے، جن کا ترجمہ اور اس کے جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، وہ بہت پیچیدہ ہیں. وہ اس میں جو ہے وہ انجینئرنگ ہے، اس میں میڈیسن ہے، وکالت ہے، یہ سارے جو ہے وہ مضامین جو ہے وہاں پر اردو میں پڑھائے جاتے تھے. میرے والد مرحوم جو ہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے MBBS کیا تھا اور اردو میں کیا تھا. اب یہ نہیں تھا کہ جو ہے ان کو انگریزی نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم کو انگریزی پڑھانے کے لیے انگریزی پڑھانے کے لیے مامور تھے، جو ہمیں یہ بتاتے تھے وہ ہم بولتے تھے وہ کہتے تھے نو، اس کو اس طرح بولو. تو وہ جو ہے نا فونیٹکس جس کو کہتے ہیں کہ گلے سے کس طرح سے مختلف حروف کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، وہ جو ہے سکھاتے تھے. تو حیدرآباد دکن تو جو ہے وہ ایک سونے کی چڑیا تھی. حیدرآباد دکن جو ہے اور نظام دکن جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین آدمی تھے، ریچسٹ مین آف دا ورلڈ ایٹ ہز ٹائم. تو ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں تھا، اور انہوں نے تعلیم کے لیے اور جو رعایا کے لیے جو ہے وہ سارے خزانے جو ہے وہ کھول دیے تھے. حیدرآباد دکن کی جو آبادی تھی، مسلم آبادی تھی، وہ بہت تھوڑی تھی، خلیل 13%، 18% اس طرح تھی، باقی سارے ہندو تھے. لیکن جب جو ہے وہ نظام دکن کا انتقال ہوا تو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو ہے وہ نظام دکن کا نکلا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی رعایا جو ہے وہ ان سے کتنی محبت کرتی تھی. تو حیدرآباد دکن ایک ریاست تھی، ایک ملک تھا، اس کی اپنی ریلوے تھی، اس کی اپنی کرنسی تھی، اس کا اپنا اسٹیمپ تھا، اس کے اپنی فوج تھی. تب جیسا ایک ملک ہوتا ہے، ایک ریاست ہوتی ہے، وہ اس طرح سے تھا. وہ اس ادارے نے اپنے قیام کے دوران 350 جو ہے وہ انگریزی کتابیں، فنی کتابیں، ان کا ترجمہ اردو میں کیا تھا. یہ ادارہ 33 سال تک کام کرتا رہا، اور جیسے پہلے ابھی بتایا میں نے کہ اس دوران انہوں نے 33 سال میں 350 کتابیں جو ہے وہ ان کا انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا تھا. اب جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بابائے اردو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بابائے قوم یعنی قوم کے والد، تو یہ اردو کے جو ہے وہ بانی اور مولوی عبدالحق ان کا نام تھا. یہ جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ ملازم رکھا تھا نظام دکن نے ایک پہلے رجسٹرار کی حیثیت سے دارالترجمے میں. نظام دکن نے عثمان علی پاشا نے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا قیام کیا 1919 میں، اور اس کا نام اپنے نام کے حوالے سے، عثمان علی خان کے حوالے سے عثمانیہ یونیورسٹی رکھا گیا. اس میں جو ہے وہ بے شمار بہت قابل جو ہے وہ ڈاکٹرز پیدا کیے گئے، MBBS ڈاکٹرز جو پاکستان آئے ہجرت کے بعد، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں آ کر انہوں نے بہت اعلیٰ عہدوں کے اوپر کام کیا اور پاکستان
کہ جو ہے وہ بنیاد رکھنے میں جو ہے ان لوگوں کا بہت دخل رہا. میرے والد مرحوم بھی جو ہے وہ MBBS جو ہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی سے کی تھی, اور پاکستان ہجرت کے بعد پہلی ملازمت ان کی جو ہے وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں تھی. وہ وہاں پر انیٹمی پڑھاتے تھے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ اس کا معیار کیا تھا, کہ ڈاؤ میڈیکل کا کیا معیار ہے, اور جو اردو میں جو ہے وہ MBBS پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں جو ہے وہ انگریزی میں جو ہے وہ طالب علموں کو انیٹمی پڑھا رہا ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ جو ہے وہ انگریزی کہیں کوئی ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ یا آر نہیں تھا. اب تعداد کے اوپر آتے ہیں کہ مترجم کتنے جو ہے وہاں پر تھے اس ادارے میں. جو دارالترجمہ تھا اس میں کتنے مترجم تھے. لازم بات ہے مترجم کی تعداد جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوگی کہ مضامین کیا کیا ہیں. لازم بات ہے ایک جو ہے میتھمیٹکس کا ترجمہ کرنے والا وہ جو ہے فزکس کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا, یا میڈیسن کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا, یا قانون کی کتاب کا ترجمہ نہیں کر سکتا. تو قانون کی کتاب کے لیے الگ مترجم ہیں, کئی ہوں گے. طب کے لیے جو ہے وہ کئی مترجم ہوں گے. انجینئرنگ کے لیے کئی مترجم ہوں گے. معاشیت کے لیے جو ہے وہ کئی مترجم ہوں گے, سمجھے آپ. اور اسی طرح سے مختلف شعبہ جو ہے وہ جات جو ہیں یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کی سطح پہ وہ جتنے بھی دیگر مضامین ہیں ان سب کے ماہرین الگ الگ ہیں. زولوجی پڑھا رہے ہیں, باٹنی پڑھا رہے ہیں, ان کا ترجمہ کرنا, ان کی اصطلاحات کا ترجمہ کرنا, ٹرمینالوجی جو ہے وہ اصلاحات جو ہے وہ اصطلاحات جو ہے وہ ایجاد کرنا. تو یہ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں تھی. تو 129 جو ہے یہ افراد تھے کل جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے. کارنامہ کہوں گا میں ان کو. یہ عظیم ادارے نے 33 سال تک جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دیے. اس کے بعد جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. لازم بات ہے کہ پارٹیشن ہو گیا, یہ ہو گیا, دنیا جہاں کی چیزیں ہوئی, ملک جو ہے وہ اس پہ قبضہ ہو گیا, ختم ہو گئی چیز. آخر میں اپنے احباب اختیار جو ملک کے ہیں, جن کی یہ ذمہ داری ہے اور جو کر سکتے ہیں, ان سے بھی التماس کروں گا, اور نوجوان نسل کو بھی جو ہے یہ بتاؤں گا. بتانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ یہ زبان سے جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھنے میں سب سے زیادہ مشکل جو آتی ہے وہ یہ کہ جو ہے بچے جو ہے وہ اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور انگریزی کتابیں جو ہے ایک دم کالج کے اندر آ جاتی ہیں, اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا وہ بغیر سمجھے کے رٹتے ہیں, اور وہ ان کے لیے بہت بھار بنتا ہے. اور اب بن بھی جاتا ہے, پھر اس کے بعد لکھنے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے, جہاں اٹک گئے تو اٹک گئے. اب وہ جو ہے وہ ان کے یاد ہی نہیں آتا کہ کیا ہے, کیونکہ نہ معنی معلوم ہے نہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ قوم کی ترقی کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, سمجھے آپ. اب تو پاکستان کے جو یہاں پر جو احباب اختیار ہیں, سمجھے آپ, ان سے جو ہے وہ کیا توقع کر سکتے ہیں. میں کیا بولوں. یہ میں جو ہے وہ اتفاق ہوا میرا, ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پر جو ہے وہ دفتر تھا, اس کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا اردو ڈکشنری بورڈ. اب آپ جو ہے وہ الفاظ کا جو ہے وہ ذرا انتخاب کا غور کریں کہ یہ جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے جو ہے وہ ڈکشنری بنا رہا ہے. تو اردو ڈکشنری بورڈ, تو اس کے اندر صرف اردو جو ہے اردو میں لکھا ہوا ہے, باقی ڈکشنری بھی جو ہے انگریزی کا لفظ ہے, اور بورڈ بھی انگریزی کا لفظ ہے. مجھے جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت ناراضگی ہوئی. میں نے ان کا ایڈریس معلوم کر کے ان کو خط لکھا, اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ یہ اس طرح کی حرکت کریں گے, سمجھے آپ, تو ہم باقی لوگوں سے کیا توقع کریں گے. اگر آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ جو ہے آپ ترجمہ کریں, تو ڈکشنری کا ترجمہ کیا ہے, بورڈ کا کیا ترجمہ ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بورڈ کو آپ ادارہ بول دیں, ڈکشنری کو جو ہے لغت بول دیں. میں نے تو حیدرآباد دکن کی مثال بھی دی ان کو کہ دارالترجمہ تھا وہاں پر. تو وہ اب کیا ہوا, اب جو ہے بورڈ میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے اردو لغت بورڈ. بورڈ ابھی بھی قائم ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ پوری جو ہے وہ ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ سننے کے بعد احباب اختیار جو ہے اس پہ کیا عمل کریں گے مجھے نہیں معلوم. آپ اکثر جو ہے وہ ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی صدور اور وزرائے اعظم جو ہے وہ سنتے ہیں جو اپنی زبان میں دوسری زبان بولنے والے رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہیں, اور ان کے درمیان مترجم ہوتا ہے. دو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک سمجھیے کہ روس کا جو ہے سربراہ بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکہ کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو پوٹن بیٹھا ہوا ہے, تو پوٹن کو انگلش آتی ہے,
لیکن وہ جب جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ ان کو کچھ بول رہے ہیں تو وہ اس طرح بیٹھے رہتے ہیں جیسے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر وہ مترجم جو ہے وہ ترجمہ کر کے رشین میں اس کو بتاتا ہے پوٹن کو کہ سر یہ جو ہے یہ بول رہے تھے. تو پھر پوٹن صاحب جو ہے وہ انگریزی میں جواب نہیں دیتے, آتی ہے ان کو انگلش, وہ رشین میں جواب دیتے ہیں. پھر وہ جو مترجم بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے وہ پھر انگریزی میں ترجمہ کر کے پھر جو ہے وہ جو ان کو بائیڈن کو بتاتی ہیں کہ جو ہے پوٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اقوام متحدہ بھی جاتے ہیں یہ لوگ, تو یہ اپنے ملکوں کی جو ہے وہ زبان بولتے ہیں, اور وہاں پر تو آٹومیٹک سسٹم ہے. پہلے تقریر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اقوام متحدہ کے ادارے کو کہ یہ میری تقریر ہے, وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سارا ہر زبان میں کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہے وہ گھانا کے ہیں, آپ جو ہے وہ عرب دنیا سے ہیں, آپ افریقہ کے ملک سے ہیں, آپ جو ہے فرانس سے تعلق ہے, آپ وہ لینگویج سلیکٹ کر لیں فرینچ, تو آپ کو جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ فرانسیسی زبان میں آپ کو مل جائے گا. انگریزی ہے تو انگریزی میں مل جائے گا, اردو ہے تو اردو میں مل جائے گا, سب چیزیں مل جائیں گی. ہندوستان کے بھی جو وزیر اعظم جائیں گے وہ شیروانی پہن کے جائیں گے اور اردو میں تقریر کریں گے. ہمارے جو رہنما ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ سوٹ پہن کے جاتے ہیں, سمجھے آپ, ٹائی پہن کے جاتے ہیں اور انگریزی میں بولتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے. تو یہ جو ہے یہ مجھے جو ہے وہ یہ یہاں سے جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ احباب اختیار اور جو لوگ جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس جو ہے تو ساری چیزیں مثال کی ہیں کہ حیدرآباد دکن کے پاس دارالترجمہ تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. وہ سب بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جو پاکستان آگے ہوں گے ہجرت کر کے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شروع میں ہی کی جا سکتی تھی لیکن ابھی تک نہیں کیا گیا. ہماری جو ہے وہ قوم کی ذہانت بہت ذہین لوگ ہیں. ایک قوم کی حیثیت سے میں جو ہے یہ اس عمر پہ پہنچنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک انجینئر ہوں, اور میں نے دنیا کے جو ہے وہ بہت سارے ملکوں کے جو ہے سوائے روس کے میں نے ہر دنیا کے ملک کی جو ہے وہ کو وزٹ کیا ہے, گیا ہوں, اور وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو جو ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا ہے. امریکہ میں گیا ایک جگہ پہ, تو مجھے جو ہے وہ میرے پاس $20 کا نوٹ تھا اور $11 بن رہے تھے بل, تو میں نے جو ہے $20 دیا اور $1 اور میں نے دے دیا. تو وہ جیسی جو ہے میں نے $1 دیا تو وہ جو کیشیئر تھا وہ ایک دم بولا یو آلریڈی گیو می 20, وائی یو آر گیونگ می 1 more ایکسٹرا. تو اس کا جو ہے وہ سمجھیے کمپیوٹر جو ہے وہ فیل ہو گیا, دماغ جو ہے اس کا کام نہیں کر رہا ہے. یہاں پاکستان میں جو ہے وہ آپ سمجھے کہ جو ہے وہ آپ 100 کا نوٹ دیں اور آپ پان والے کو ہی دے دیں اور 55 روپئے جو ہے وہ اس نے کاٹنا ہے, تو جیسی 100 روپے دیں گے وہ بولے گا صاحب آپ کے پاس 5 روپے کھلے ہوں گے, تو آپ 5 روپے کھلے دیں گے, 50 کا نوٹ واپس کر دے گا آپ کو. تو یہ ہم اتنے ذہین ہیں, 1 سیکنڈ میں ہم جو ہے سارا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ایک امریکی ہے جو باشندہ, جو میرا ذاتی تجربہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے, جب آپ نے $20 دے دیے اور مجھے $11 کاٹنا ہے تو میں آپ کو $9 واپس کروں گا, تو آپ مزید $1 کیوں دے رہے ہیں. اب وہ ایک ایک کر کے جو ہے مجھے ایک $5 کا ایک نوٹ دے گا, پھر ایک ایک کے 4 نوٹ دے گا. تو یہ اس سے زحمت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اگر میرے سے $1 لے لے تو $20 میں سے $10 مجھے واپس کر دے, یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا. تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت ذہین ہے. صرف جو جیسا جو ہے وہ علامہ اقبال نے کہا کہ جو ہے وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ترقی دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک ہدایت دے کہ وہ ان تمام باتوں کو سمجھیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور ترقی کرے. آمین آمین ثم آمین.